حضرت انسان کو خدا کے قریب کرنے کا باعث بنتے ہیں اور اعمال رذیلہ و سیئات انسان کو خدا سے دور کرنے کا سبب قرار پاتی ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس نے دونوں راستوں کی طرف حضرت انسان کی ہدایت فرمائی، جہاں خیر کی طرف رہنمائی فرمائی، وہیں پر شر سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی۔ نمائندگان ہدایت عمل کر کے اور اپنی گفتار کے ذریعے انسانوں کو متوجہ کرتے رہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ خدا نے جا بجا وعدہ فرمایا، خیر کرو گے تو جزا کئی گنا دیں گے، لیکن اگر عصیان کرو گے، بغاوت کرو گے، گناہ کرو گے تو سزا اتنی ہی ملے گی جتنا تمہارا جرم ہوگا۔ سزا جرم کے مطابق ہوگی، لیکن جزا خیر تھوڑا بھی ہوگا تو جزا ہم زیادہ دیں گے، اس لیے کہ زیادہ عطا کرنا ہمارے لطف کا تقاضا ہے اور جرم کے مطابق سزا دینا یہ ہمارے عدل کا تقاضا ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کس قدر رحیم ہے، وہ اللہ کس قدر کریم ہے، وہ بخشنے والا کس قدر بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لفظ بدل کر اگر کہہ دوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ مشیت حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ تسلسل سے یہ 2-3 جمعوں میں گزارش ہو رہا جملہ کہ قلیل عمل کی جزا زیادہ دیتا ہے اور بہت زیادہ چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وَاقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرُ، وہ خدا ہماری طرف سے جو تھوڑا عمل کرتے ہیں ہم اسے قبول فرما لیتا ہے، اور بہت زیادہ ہماری جو خطائیں ہیں ان سے درگزر کر لیتا ہے، ان سے صرف نظر کر دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے بندوں پر، اتنا کریم ہے بندوں پر، بخشنے میں جلدی کرتا ہے، سزا دینے میں دیر کرتا ہے۔ معلوم نہیں ہے میری بات پہنچ رہی ہے نظر؟ ناراض ہونے میں دیر لگتی ہے مگر راضی ہونے میں سرعت کرتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ راضی ہونے کے لیے بہت زیادہ جتن بندوں سے نہیں کرواتا۔ اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہے ہیں تو وہ اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے زیادہ جتن بندے سے نہیں کراتا کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، شرائط منوا کر کے راضی نہیں ہوتا۔ وہ صرف اسی بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ تم آ کر کے اتنا ہی اقرار کر لو میری بارگاہ میں کہ پروردگار تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، تو قادر ہے، میں فقیر ہوں، تو تمام تر طاقتوں کا مالک ہے اور میرے دست قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود تیری ملکیت ہوں۔ یعنی میری کبریائی کا اقرار کر لو اور اپنی عاجزی کا اعتراف کر لو، اسی پہ وہ راضی ہو جاتا۔ دلیل کے طور پر اگر کوئی شخص دلیل طلب کرے کہ اس جملے کی دلیل کیا ہے، دلیل اس جملے کی
کہتے ہیں کہ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پروردگار تو کون ہے؟ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، بس اس شخص کو معاف فرما دے جس کے قبضے میں دعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان جملوں کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے، ان جملوں کی گہرائی میں اترنے کی، یہ لکڑکا لسانی نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک شخص لاابالی طور پر غفلت میں وہ ان چیزوں کا اقرار نہ، یہ معرفت کا ایک سمندر ہے جس میں متصل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نور کا ایک ایسا بہار ہے کہ جس کی گہرائی میں جتنا اترتے چلے جائیں گے اتنا کمال کی منزلوں کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ بالخاص دعائے مبارک قبیل کے یہ آخری الفاظ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جہاں علی مولا خدا منوا رہے ہیں لیکن پورے کمال کے ساتھ خدا منوا رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہونے والے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے شب تاریخ میں مصلی عبادت پر اپنے نورانی کلام سے زمانے کی سماعتوں کو منور کرنے والا؟ یہ کون ہے جو مصلی عبادت پہ بیٹھا ہوا ہے؟ شب تاریخ ہے، اندھیری رات ہے۔ اگر پچھلے خطبہ جمعہ کے کچھ لفظ آپ کو یاد ہونا، میں نے گفتگو کو روک دیا تھا لا کے، تو کیا گزارش کیا تھا کہ جناب زرار نے یہ جملے کہے، کہاں کہے؟ معاویہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہے کہ تم مجھ سے علی کے اوصاف پوچھ رہے ہو کہ علی کیا تھا، تو سنو علی کون تھے؟ کہا علی رات کی تاریکی کا انتظار کرتے تھے، جب رات پوری طرح سے چھا جاتی تھی اور دنیا ساری کی ساری سو جاتی تھی، اس وقت علی محراب بندگی میں آتے تھے، اور محراب بندگی میں آ کے امیر المؤمنین اپنی داڑھی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے پروردگار آدم کی بارگاہ میں اس طرح سے مخاطب ہوتے تھے اور خداوند متعال کو آواز دے کر اللہ کے لطف و کرم کو سمیٹتے تھے۔ یہ علی ہے۔ اور میں نے گزارش کیا تھا کہ امیر المؤمنین شب تاریخ میں آدھی رات میں، اور کون بتائے گا علی کے اوصاف؟ کس میں ضرورت ہے جو بتا سکے کہ بلندی علی کیا ہے، کمال علی کیا ہے، علی کس کی سمجھ میں آیا ہے جو بتا سکے کہ علی کیا ہے؟ اولین میں کوئی ایسا نہیں ہے، آخرین میں ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ علی مولا کا کمال۔ یہ خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، علی کا اولین و آخرین میں کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اس لیے ایک منظر پر امیر المؤمنین نے خود اپنے متعلق ارشاد فرمایا جملہ، علی فرماتے کہ میں معرفت کا اتنا بڑا پہاڑ ہوں اور میں معرفت کی اتنی بڑی بلندی ہوں کہ جس پر سے بلند پرواز پرندہ پرواز کر کے گزر نہیں سکتا۔ میں معرفت کی ان بلندیوں پہ فائز ہوں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہونے والے؟ علی کہہ رہے ہیں۔ کون علی کہہ رہا ہے؟ وہ علی کہ جو خود رضائے الہی کی دلیل ہے۔ میرا جملہ اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہے تو وہ علی فرما رہے ہیں کہ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، کہ جو علی ایک شب میں بستر پیغمبر پر سو کر
کو، لمن اس کو، لا یملکو جس کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی ملک نہیں ہے۔ بہت ساری ملکیتیں ہماری ہے نا، یہ زمین کا ٹکڑا میری ملکیت ہے، یہ گاڑی میری ملکیت، یہ گھر میری ملکیت، یہ پیسہ میری ملکیت، یہ فلاں چیز میری ملکیت، اور ایک دوسرے پر اپنی ملکیت کی دھاک بٹھانے کے لیے ظلم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی ملکیت کی دھاک بٹھانے کے لیے دوسرے پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جا رہا۔ لیکن علی کیا کرے؟ لا یملے کو اسے بخش دے جس کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ متوجہ ہے بات آپ جا رہی ہے، توجہ کریں کہ جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ملکیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والا انسان ذرا کبھی معرفت کی وادی کا سفر کرے اور جا کر کے سوچے کہ تو کیسے کسی کا مالک ہو سکتا ہے جبکہ تو خود کسی کی ملکیت ہے۔ ہم خود اپنے مالک ہیں؟ خود کسی پہ ملکیت جتانا تو دور کی بات، خود اپنے سورہ نحل یہ کہتی ہے کہ عبداً مملوکا لا یقدر علی شیء، ہم تو ایک ایسی ملکیت ہیں کہ جو کسی بھی شے پہ قدرت نہیں رکھتے۔ انسان ذرا توجہ کرے نا، پیدا ہونا انسان کی اپنی قدرت میں نہیں ہے، بچپنا انسان کی اپنی قدرت میں نہیں ہے، بچپنے کے بعد لڑکپن انسان کی اپنی قدرت میں نہیں ہے، لڑکپن کے بعد نوجوانی انسان کی اپنی قدرت میں نہیں ہے، نوجوانی کے بعد جوانی انسان کی قدرت میں نہیں ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا انسان کی قدرت میں نہیں ہے، پھر اس کے بعد مرحلہ موت و حیات میں موت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں آنے میں عاجز، دنیا سے جانے میں عاجز، پھر ملک کیا ہے؟ پھر مالک کس کا ہے؟ اگر مالک ہے تو کسی ایک مرحلے پر تو اختیار حاصل ہونا، اور یہ جو درمیانی سلسلہ 50 سال 70 سال کی زندگی انسان کے پاس ہے، اس نے مختلف چیزوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے والا اتنا عاجز ہے کہ شریعت مقدس سے کہتی ہے کہ جو مال انسان کے پاس ہے اگر اس کے متعلق اپنے بارے میں وصیت کرنا چاہے تو 1/4 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ مال میرا ہے مگر میں اپنے ہی مال میں چوتھائی حصے کی وصیت کر سکتا ہوں صرف، باقی نہیں، باقی نہیں ہے۔ پھر مالک کس کا ہے؟ پھر اترایا کس پہ جا رہا ہے؟ پھر یہ شوخی، یہ کبر، یہ تکبر، یہ نفاق، یہ کس لیے ہے؟ اپنی آپ کو معزز قرار دینے کے لیے کسی دوسرے کی توہین، یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے؟ یہی علی مولا فرما رہے ہیں کہ لمن لا یملک الا الدعاء، پروردگار اسے بخش دے، کسے بخش دے؟ لا یملک کو، جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے الا الدعاء، سوائے اس کے کہ وہ تجھے پکار سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ علی کا جملہ میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن علی کا محترم دعا بھی انسان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے، دعا بھی تو تبھی مانگ سکتا ہے جب سننے والا توفیق دعا عطا کرے۔ یہ بھی ہمارے ملک میں ہے نہیں ہے نا؟ یہ زبان حرکت نہیں کر سکتی جب تک بولنے کی طاقت خدا عطا کرے۔ کتنی دنیا میں ایسی زبانیں موجود ہیں کہ بولنے کی قدرت ہونے کے باوجود ذکر خدا کی توفیق نہیں ہے۔ یہ تعجب کا مقام ہے یا نہیں؟
دلوں میں کیا کہتے جا کے؟ کیا جلدی راضی ہونے والے اسے بخش دے جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے الا الدعاء، سوائے اس کے کہ وہ تجھے پکار سکتا ہے۔ اگلے جملوں میں کیا کہتے ہیں؟ یوم نسمہ دوا وذکرہ شفا۔ کون ہے تو؟ کس سے کہہ رہا ہو کہ تو مجھے معاف کر دے؟ کون ہے؟ ذرا دنیا غور کرے اور علی کی مناجات میں غوطہ لگانے کی کوشش کیجیے کہ یہ کون عبد ہے، یہ کیسا عبد کامل ہے، یہ کیسی معرفت کی بلندیوں پہ فائد علی ہے کہ جو کن لفظوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہے، کن لفظوں کے ساتھ خدا کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کبھی فرماتے مولایا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ اپنے جیسوں کو آقا ماننے سے لاتعداد مرتبہ بہتر ہے کہ اسے آقا مانیے جس کے قبضہ اختیار میں یہ پوری کائنات ہے، اسے مولا مانیے۔ خدا کرے کہ یہ جملے آپ کے ذہن عالیہ تک میں پہنچا سکوں اور خدا مجھے توفیق عنایت کرے۔ اس لفظ مولا یا میں لطف دیکھیں کیا ہے۔ جب ہماری زبان پہ آتا ہے یا رب، اے میرے رب، ہم نے کبھی اس لفظ کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کیا لطف ہے، کسے کہہ رہے ہو؟ کون ہے تمہارا پالنے والا؟ مولا یا اللہم مولا یا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا۔ کیسا مولا؟ لطف لے رہا، ایسا مولا کہ جس نے ولایت مطلقہ کا مالک ہو کر تمہیں 14 مولا عطا کیے ہیں۔ معلوم نہیں ہے بات بات میں نہیں پہنچ رہی۔ بتانے آ رہی اگر میرے ساتھ محوے پرواز ہے اور محوے سفر ہے۔ کیسا مولا ہے وہ؟ ایسا کریم مولا کہ جس نے مولا ہو کر تمہیں مصطفیٰ جیسا مولا دیا۔ ایسا مولا کہ جس نے مولا ہو کر مصطفیٰ جیسے مولا کے ہاتھوں پر علی جیسے مولا کو بلند کروایا۔ یہ انسان کم ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ اور دیکھیں یہ جملہ گوشت سخت ہے لیکن تحمل کیجئے گا، یہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں ایسی روایتیں۔ لفظ مولا یا میں بہت اچھا جملہ آغا حسین انصاریہ نے اپنی کتاب شرح دعائے کمیل میں نقل کیا، اور اس میں وہ فرماتے ذرا لطف دے، توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ۔ فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے میں گفتگو۔ ایک سروت بھیجے حضرت محمد علیہ وسلم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خدا سے میں گفتگو ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نبی کلیم اللہ خدا سے مخاطب ہے۔ جب ایک صاحب معرفت گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس گفتگو کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ دوران گفتگو جناب موسیٰ نے ایک لفظ کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں فرماتے کہ ان لی فی الکشکول الفقر ما لیس فی خزانتک۔ پروردگار اس بات کا اقرار ہے کہ میں موسیٰ عاجز ہوں، ناتوان ہوں، تیری بارگاہ میں فقیر ہوں، تنگست ہوں، میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے کشکول فقر میں ایک ایسی شے ہے جو تیرے خزانے میں نہیں ہے۔ نبی کہہ رہا انلی فی کشکول الفقر، میرے کشکول فقر میں، اس لیے کہ ہم ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں نا، دراز کر رہے ہیں، تو یہ کشکول ہے، کہ میرے کشکول فقر میں ایک ایسی شے ہے جو ماں نہیں سبھی خزانت کا، جو تیرے خزانوں میں نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ، کیا ہے ایسا جو تیرے
تیرے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. موسیٰ کمال شکر پہ جا کے کہتے میرے پاس تجھ جیسا خدا ہے, تیرے پاس نہیں ہے. سبھی حضرات تک بات پہنچی ہے. حضرت موسیٰ فرماتے میرے پاس تجھے ایسا خدا ماں لیس فی خزانتک کا, لیکن تیرے خزانے میں کچھ لوگ حیران ہو گئے. بھائی سیدھی سی بات ہے, خدا خود خدا ہے, خدا کا کوئی خدا نہیں ہے. یہ جملے بہت آسان کرتا ہوں شاید سمجھ میں آئے. تیرے رجب کو بھی یہ کہہ دو, کافی مرتبہ یہ روایت ذکر ہوئی ہے کہ رسول خدا نے علی مولا سے یہ کہا تھا, علی تیرے کمال کی کیا بات ہے, اللہ نے تجھے 3 فرائض دیے ہیں جو کسی نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے. کب کیسے 3 فرائض؟ کب تیری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ تیرے پاس محمد جیسا سسر ہے, میرے پاس میرے جیسا نہیں ہے. نہ میرے پاس ہے نہ میرے علاوہ کسی کے پاس. حدیثیں لکھتے وقت کبھی کبھی غور کرنا چاہیے. کتابیں اپنی کتابوں کو بھی خود نہیں پڑھتے اور پھر کہتے کافر شیعہ ہے. فتوی کفر ہمارے پر مفتی صاحب لگا دیتے. بھائی اپنی کتابوں کو خود پڑھیے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی یہ تیری فضیلت ہے کہ تیرے پاس محمد جیسا سسر ہے, ایسا سسر نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے. تیرے پاس فاطمہ جیسی صدیقہ بیوی ہے, فاطمہ جیسی صدیقہ نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے. تمام کرتے گفتگو میں نہیں. اور اسی طرح تاکہ تیرے پاس حسن حسین جیسے بیٹے ہیں, میرے پاس حسن حسین جیسے بیٹے بھی نہیں ہے. اس طرح موسیٰ فرمانے پروردگار میرے پاس تیرے جیسا خدا ہے, تیرے خزانے میں تجھ جیسا خدا نہیں ہے. بدنصیبی ہے کہ ایسا رحیم مولا, ایسا کریم مولا ہونے کے باوجود کوئی انسان رحمت مولا سے استفادہ نہ کر سکے. کیا فرما رہے علی مولا, یوم اسمہ الدوا وذکرہ شفا. کون ہے وہ مولا جو بہت جلد راضی ہوتا ہے؟ کہ وہ ہے جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر مردہ دلوں کی شفا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد علی مولا آگے جا کے مزید فرماتے کون ہے اللہ, یا نور المستوحشین فی الظلم. کون ہے وہ اللہ کا پروردگار؟ تو وہ ہے جب ظلمتوں میں مبتلا ہونے والے وحشت کھاتے ہیں تو کون ہے؟ تو ان ظلمتوں میں وحشت زدہ لوگوں کے لیے نور ہے, روشنی ہے. یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا یعلم. تو وہ ایسا عالم ہے جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد دعا کا اختتام کرتے ہیں. تو عزیزان محترم, یہ اس خدا کا لطف ہے کہ وہ تھوڑے عمل کی جزا زیادہ دیتا ہے اور بہت زیادہ میں معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے تو پھر اسباب رحمت منقطع ہو جاتے ہیں, باب توبہ بند ہو جاتا ہے. اور انسان کو ڈرنا چاہیے اس مرحلہ حیات سے کہ جہاں پر انسان خدا کی بارگاہ سے اتنا دور چلا جائے کہ واپسی کا کوئی راستہ اس کے پاس موجود نہ ہو. خدا سے دعا ہے پروردگار عزت اہل بیت کا واسطہ
ہماری قریب عبادتوں کو اپنے لطف و کرم کے ساتھ قبول منظور فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا.